نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسألك ایمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ ایک اور حیرت انگیز ہستی قاضی شریح بن حارث رحمہ اللہ، انشاءاللہ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ کبار تابعین میں سے ہیں، اسلام لائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک ہی میں، لیکن ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ثابت نہیں ہے، اور لہٰذا یہ کبار تابعین میں سے ہیں۔ نام شریح، کنیت ابو امیہ، اور نسب نامہ شریح بن حارث بن قیس بن جہم بن معاویہ بن عامر بن رائش بن حارث بن معاویہ اور بن کندہ کندی۔ اور ایک اور روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نسلاً عرب نہیں تھے، بلکہ عجم کے ان خاندانوں میں سے تھے جو قبیلہ کندہ کے حلیف بن کر یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ جب ہم صحابہ بھی پڑھ رہے تھے تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عربوں کا ایک بہت اہم کانسیپٹ جو ہے وہ حلیف بننے کا تھا، کہ کوئی نہ کوئی باہر سے آ کر کسی قبیلے کا حلیف بن جاتا تو وہ اس کو اپنا ہی فرد گردانتے اور اس کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض قرار دے لیتے، جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ حلیف تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ رائے موجود ہے کہ شیخ عہد رسالت میں موجود تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف ان کو حاصل نہیں ہوا، اور ابن حجر اسی بات پر ہیں کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلفائے اربعہ کے زمانے میں شریح کے حالات بہت ملتے ہیں، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ثابت ہوتی ہو۔ ابن سعد اور ابن عبد البر وغیرہ تمام ارباب سیر و طبقات اسی کے قائل ہیں، اور انہوں نے بھی قاضی شریح کو تابعین ہی میں شمار کیا ہے۔ البتہ تابعین میں وہ انتہائی ممتاز شخصیت رکھتے ہیں اور تاریخ اسلام کے ایک بہت مشہور انصاف پسند قاضی ہیں۔ اکابر صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان سے صحبت اٹھائی، اور فطرتاً بہت ذہین انسان تھے، اور اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شریح کی توثیق یعنی ان کی اوتھینٹسٹی، دینداری، فضل و کمال، ذہانت اور ان کی روایات کو حجت سمجھنا، اس پر سب کا اتفاق ہے، یعنی ثقہ راوی قرار دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے حافظ صفی الدین خزرجی لکھتے ہیں کہ وہ بڑے جلیل القدر اور ذہین علماء میں سے تھے۔ حدیث میں ان کا شمار بصرہ کے ممتاز حفاظ حدیث میں ہوتا ہے، اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ، علی، عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت جیسے رضی اللہ عنہم، ان جیسے اکابر صحابہ سے استفادہ کیا تھا، اور ان کے شاگردوں میں امام شعبی اور ابن سیرین اور اسی طرح سے ابراہیم نخعی جیسے ائمہ کا نام آتا ہے۔ حدیث کے بھی حافظ تھے، اور اس وقت حافظ حدیث وہ ہوتا تھا جس کو 1,00,000 حدیث حفظ ہوں، اور اب ہم حافظ قرآن کے حافظ کو کہتے ہیں۔ اس وقت قراء کا لفظ استعمال ہوتا تھا قرآن کے حفاظ کے لیے، لیکن حافظ کا جو ہے نا وہ عموماً استعمال ہوا کرتا تھا حدیث کے حفاظ کے لیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن یا اتنی زیادہ احادیث کا حفظ ہونا یہ ان کے علم کی ابتدا کا ایک وہ ہوتا تھا، ابتدائی علم ہوتا تھا، کہ کسی نے اگر اس ذخیرہ علم میں اپنی کوئی طبع آزمائی کرنی ہے تو اس کو کم از کم پہلے قرآن اور اتنی حدیث کا حافظ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں اب یہ انتہا ہے کہ اس کو قرآن بھی حفظ ہے اور اس کو اتنی حدیث بھی حفظ ہیں، تو یہ تو اس کا تو وہ تو کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ تو بہرحال
ان کا خاص فن جو ہے وہ فقہ تھا. امام ذہبی اور ابن حجر وغیرہ ان کا خصوصی فن فقہ ہی شمار کرتے ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ فقیہ کا لقب لکھا جاتا ہے، اور وہ مرکز فقہ کوفہ کی جماعت کے افتاء کے ایک رکن تھے، یعنی فتویٰ دیا کرتے تھے. شاعری میں بھی ان کو ایک درجہ کمال حاصل تھا، اتنا کہ ایک مرتبہ انہوں نے نظم میں فیصلہ دیا تھا، کیونکہ جو آنے والے فریق تھے نا انہوں نے بھی نظمیں پڑھی، اپنے اپنے دعوے میں انہوں نے نظمیں پڑھی. اور یہ ایک خاتون تھی اور اس کی ساس تھی. ساس بہو کا جھگڑا آیا تھا، اور جھگڑا کیا تھا کہ جو مرد تھا یعنی عورت کا بیٹا اور اس ایک اور جو خاتون تھی جوان والی، اس کا شوہر وہ فوت ہو گیا. تو اس لڑکی نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی، تو ایک بیٹا تھا اس سے. اب جو ساس ہے وہ قاضی شریح کے پاس آئی، اس نے دعویٰ دائر کیا کہ اب لڑکے کی ولی وہ ہے، پوتے کی ولی وہ ہے، اور کیونکہ اس کے باپ کی ماں ہے. اور اس ساس کا دعویٰ یہ تھا کہ بہو نے کیونکہ دوسرا نکاح کر لیا ہے تو اب ولایت اور بچے کی گارڈین شپ جو ہے وہ دادی کو ملنی چاہیے. تو ساس نے نظم میں دعویٰ پیش کیا. ٹھیک ہے، تو اب میں عربی کی نظم تو پڑھنے سے رہی. بہرحال اس کا معنی یہ تھا کہ ابو امیہ، ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں، میرا پوتا اور اس کی ماں تیرے پاس آئے ہیں اور ہم دونوں اس پر فدا ہیں. پھر اس عورت نے بہو سے خطاب کیا کہ جب تم نے دوسری شادی کر لی تو اب لڑکا مجھے دے دو، زبردستی مت کرو، بیوہ ہو جانے کے بعد تم اس کے بارے میں مجھ سے کیوں جھگڑا کرتی ہو. پھر اس دادی نے قاضی سے خطاب کیا، قاضی صاحب لڑکے کے بارے میں ہم دونوں کا قصہ یہ ہے، یعنی اس نے کہا کہ یہ میرا یہ دعویٰ ہے. تو بہو نے ساس کے دعوے کا یہ جواب دیا کہ قاضی صاحب دادی یعنی میری ساس کا بیان آپ نے سن لیا، اب میرا بھی سنیے اور اس کو رد نہ کیجیے. میں اپنے لڑکے سے اپنے دل کو تسلی دیتی ہوں، میں نے ہمیشہ اس کو کلیجے سے لگائے رکھا. میری بیوہ گود میں تنہائی کی وجہ سے اس یتیم کے ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا، اس لیے میں نے اس کی بھلائی اور اس کی نگہداشت کی خاطر ایسے شخص سے شادی کر لی جو اس کو ضائع نہ ہونے دے اور اس کی کفالت کر سکے. چونکہ ساس بہو دونوں نے نظم میں دعویٰ پیش کیا تو قاضی شریح نے نظم ہی میں اس کا فیصلہ دیا. اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں کیا فیصلہ آ رہا ہوگا، تو ہم تیر تکے نہیں چلاتے، ہم قاضی شریح کا فیصلہ سن لیتے ہیں. انہوں نے بھی نظم میں واپسی جواب دیا. انہوں نے کہا تم دونوں نے جو کچھ کہا قاضی نے اسے سمجھا اور دونوں کے درمیان ایک واضح فیصلہ کر دیا. اگر قاضی سمجھدار ہے تو اس پر کوشش کرنا فرض ہے. پھر دادی سے کہا لڑکے کو اس ہیلا ساز سے لے کر الگ ہو جا، اگر وہ نکاح نہ کرتی تو بچہ اس کے پاس رہتا. ٹھیک ہے، میں آج یہ جب میں نے پڑھا تو ریسنٹلی بالکل ہمارے اپنے کوئی ہیں جن کے اس طرح کا، ہمارے ولیج کے کوئی ہیں جن کی اس طرح کا ایک چلا آ رہا ہے کیس. وہ جو خاتون ہے وہ 4 بچوں کی والدہ اور وہ بھاگ گئی ہے، بچے بھی لے گئی ہے. پہلے تو بچے لے گئی، پھر کچھ کہلا کر بیچ میں پڑھ کے کسی نے ثالثی کر کے بچے واپس ددھیال کو دلوائے. اس نے عدالت سے ہی خلا لیا، خلا لے کر اس نے آگے جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا. اب وہ بچے بھی مانگتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ یہ جو میرا پریویس جو بچوں کا باپ ہے وہ ان کا خرچہ بھی دے. اب اس ساری چیز کے ہوتے ہوئے عدالت بچے بھی اسی کو دے رہی ہے، عدالت بچے بھی اس ماں کو دے رہی ہے جس نے آگے شادی بھی کر لی ہے. اچھا پہلے یہ تھا کہ بچی اگر بالغ ہو رہی ہو نا تو وہ پھر سوتیلے باپ والے گھر میں بچی نہیں دیتی تھیں عدالتیں. اب ریسنٹلی ابھی آپ نے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کتنا نظر ہے کوئی ریسنٹ کرنٹ خبروں کے اوپر، کہ ہمارے اسلام آباد کا جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر ایک خاتون جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ خلا والی عورت بھی حق مہر لے گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اسلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ، بہرحال اب وہ پتہ نہیں اس کا کیا ہمارے علماء کرام اس کے اوپر کہتے ہیں، بات چیت تو بتیری اس کے اوپر ہو رہی ہے
کہ اس طرح یہ تو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے نا کہ طلاق اور خلا کو آپ بالکل ایک ہی حیثیت دے دیں، یعنی پھر فرق کیا رہ گیا؟ اور وہ نا ایک یہ جو موجودہ ایک جو لبرلزم اور فیمنزم کا اور اپنے آپ کو دنیا میں ایکسیپٹ کرانے کا یہ ایک جو ہمارے ہاں ایک ہمارے دماغ میں کیڑا آ گیا ہے نا، اور اس میں ایک چیز یہ بہت زیادہ ہے کہ بس عورتوں کو دیتے جاؤ، چاہے ان کا حق نہیں بھی بنتا تو دیتے جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ جو آپریشن تھا ان کو جائیداد میں حصہ نہ دینے کا، وراثت میں حصہ نہ دینے کا، اس آپریشن کو ختم کرتے کرتے ایک اور ایکسٹریم پہ دنیا چل پڑی ہے، سب کچھ ان کو دے دو، مرد کا ہر حق ختم کر دو۔ تو یہ بھی فساد ہے، غلط ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ یہ بھی ایک مذاق ہے۔ تو نہ کسی پر ظلم کیا جائے اور نہ ہی انسان خود ظلم کرے اور نہ ہی اپنے اوپر کرنے دے۔ تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے علماء کی نظر میں ہوتی بھی ہیں، اور لیکن بعض اوقات کئی پریشرز اور کئی اپنی پرسنل پریفرنسز کے تحت اس طرح کے فیصلے جب کر دیے جاتے ہیں تو ایک اب مجھے پوری اس کی ڈیٹیل یاد نہیں ہے، آپ اگر کبھی اس کے ریڈنگ کے شوقین ہوں تو سید ابوالحسن علی ندوی کی کاروان زندگی کتاب ہے، کچھ 7-8 جلدوں پر، انتہائی آسان اردو ہے اور وہ پڑھنے والی کتاب ہے، وہ ان کی آٹو بایوگرافی ہے۔ اس سے آپ یقین کریں کہ میں نے اتنا سیکھا اور اتنی چیزیں ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ ان سے مجھے موٹیویشن ہوئی کئی چیزوں کی، اور اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیے، وہ آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے، اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں۔ اور اس میں انہوں نے نا وہ واقعہ کوٹ کیا ہوا ہے نا کہ ایک وہ شاہ بانو کوئی خاتون تھی انڈیا میں جب راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھا، تو اس کا کوئی فیصلہ ہوا کوئی ہندو عدالت میں، اور اس کے کوئی نان نفقے کا خلاف شریعت ایک کوئی اعلان کیا گیا اس میں عدالت میں، تو مسلمانوں نے اس کے اوپر بہت وہاں پر احتجاج کیا۔ تو وہ اس کے بعد راجیو گاندھی نے قرآن پڑھا اور پھر اس نے اپنی پارلیمنٹ میں کہا اور کہ یعنی اس نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے مسلمانوں کی بات مانی کہ جو آپ لوگوں کا قانون ہے اس کے مطابق ہی ہوگا، یعنی اس خاتون کا نان نفقہ نہیں بنتا تھا مرد کے ذمے شرعاً، تو عدالت نے دیا ہوا تھا۔ تو اس پر پھر اس کے بارے میں انہوں نے کوٹ کیا ہوا ہے راجیو گاندھی کا کہ میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کی کتاب میں خواتین کا اتنا خیال اور اتنی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو قانونی مسائل ہیں نا، ان میں ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائیں اور آپ ہر وہ حق جو ایک بندے کا ہے وہ بھی آپ اس کا سلب کر کے دوسرے کو دے دیں۔ وہ جو آدمی ہے نا اس کی حالت اس وقت یعنی غیر ہے اور اس کی دیکھنے والی ہے کہ ابھی بچے وہ کوئی یعنی کچھ اس کی کوئی اتنی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بہت ہی ایسا اسپیسیمن، کیونکہ وہ کیس ایسے ایگزیبٹ میرے سامنے ہے نا کہ کس طرح وہ لڑکی اس نے پہلے ایکسٹرا میریٹل ایک افیئر چلایا اور پھر وہ بھاگ گئی، پھر وہ شروع میں بچے بھی 4 لے گئی، پھر وہ اس کے بعد عدالت نے خلا دے دیا، پھر اس نے باہر ہی کورٹ میں ہر چیز جو ہے نا اس کے اوپر کوسچن مارک ہے، ہر چیز پہ کوسچن مارک ہے۔ وہ جو کورٹ میرج ہے اس پر بھی اتنا بڑا کوسچن مارک ہے، لیکن بس وہ ہے نکاح نامہ ہو گیا، بس جی کورٹ میرج ہو گئی۔ اور اس کے بعد اب کیا ہے کہ جی عدالت بچے بھی اسی کو دیتی ہے اور اس پچھلے والے کو کہتی ہے خرچہ بھی دو، اس کو نہیں دو گے تو جیل جاؤ گے 1 سال کے لیے، یہ قانون ہے اس وقت ہمارا۔ تو وہ جو استحصال تھا نا ایک عورت کا کہ اس کو بچوں کا خرچہ نہیں دیا جاتا تھا یا کوئی اس کی پرسان حال نہیں تھا، تو اس کا اپوزٹ جو ہوا تو وہ دوسرے ایکسٹریم پہ چل پڑا۔ بہرحال ہم قاضی شرح پہ واپس آتے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قاضی میں جن اوصاف اور صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ شرح رحمہ اللہ کی ذات میں تمام بدرجہ اتم موجود تھیں۔ انتہائی ذہین، طبیعت شناس، عالم اور علم و فہم والے تھے۔
پیچیدہ سے پیچیدہ اور ظاہری طور پر ایک پرفریب جو معاملہ ہے اس کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے، اور ان اوصاف نے ان میں قدرتاً فیصلہ کرنے کی اتنی اعلیٰ استعداد پیدا کر دی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقداہم علی، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر قاضی جو ہیں وہ علی ہیں، کا ایک سند مل چکی تھی، وہ شریح کو عقد العرب یعنی عرب کا سب سے بڑا قاضی فرماتے تھے، یعنی علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ شریح عقد العرب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی یہی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے انہیں کوفہ کا قاضی بنایا تھا، اور اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے بشرط پسندگی ایک گھوڑا خریدا، لیکن شرط کیا رکھی کہ مجھے پسند آیا تو میں رکھوں گا، اور امتحان کے لیے ایک سوار کو دیا۔ گھوڑا سواری میں چوٹ کھا کر داغی ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس چوٹ زدہ گھوڑے کو واپس کرنا چاہا تو مالک نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس پر جھگڑا ہو گیا، شریح ثالث بنائے گئے تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ اگر گھوڑے کے مالک سے اجازت لے کر سواری کی گئی تھی تو گھوڑا واپس کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ گھوڑا امتحان میں ہلاک ہو گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس کی قیمت جو ہے وہ واپس لینا چاہی، تو اس پر جھگڑا ہوا اور شریح حاکم مقرر ہوئے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کو خریدا ہے اسی کو لینا ہوگا، یا جس حالت میں لیا تھا اسی حالت میں واپس کرنا ہوگا۔ تو اس فیصلے کے بنیاد پر اب آپ فیصلہ کس کے خلاف جا رہا ہے؟ حضرت عمر کے۔ اور حضرت عمر کیا کر رہے ہیں واپسی؟ انہوں نے حضرت عمر نے ان کو کوفہ کا قاضی بنا دیا، اور اسی قابلیت اور دیانت کی وجہ سے حضرت عمر سے لے کر عبد الملک کے زمانے تک قاضی شریح مسلسل 60 سال 60 ایئرز تک قاضی رہے ہیں، اور اس طویل مدت میں اتنے انقلاب ہوئے، حادثات ہوئے، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا دور آیا، ابن زبیر کا وقت آیا، خونریز جنگیں ہوئیں مسلمانوں کی آپس میں، اور کئی انقلاب آئے اسلام میں، لیکن شریح بدستور قاضی رہے۔ اور ابن زبیر اور عبد الملک کی جنگ کے زمانے میں انہوں نے اپنا دامن بچانے کے لیے آخری جو اپنی زندگی کے چند سال ہیں پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ قاضی ہونا ایک بہت مقدم فرض ہے، اور اس میں وہ فیصلہ کرنے میں کسی بیرونی یا اندرونی کیا ہوگا؟ مثلاً وہ کہتے ہیں نا کہ جب ججز آپ بن رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سلیبس وغیرہ میں جو بھی آپ کی ٹریننگز ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ گھر میں اپسیٹ ہیں اس دن فیصلہ نہ کریں، کوئی کہتے ہیں تاریخ ڈال دیں یا کچھ، آپ اگر ناشتہ نہیں کر کے آئے تو اس دن آپ فیصلہ نہ کریں۔ یعنی انسان کے اوپر اندرونی جو اس کے حالات ہیں وہ بھی تو کتنی دفعہ ہوتا ہے، میں سنیپ کر گئی، اصل میں فلاں وقت فلاں وجہ سے پریشان تھی تو میں اس لیے یہ کہہ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اندرونی ہوتے ہیں، اور پھر بیرونی کئی قسم کے جو پریشرز ہوتے ہیں، کبھی ڈراوے، کبھی دھمکیاں، کبھی محبت، کبھی کسی کی سائیڈ لینے کا کتنا دل ہوتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے ایک ملزم کی ضمانت دی، اب ملزم بھاگ گیا، اور قانون یہ تھا کہ اب جو ضامن ہے اس کو قید کیا جائے گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو قید کر دیا۔ اور ایک مرتبہ ان کے اردلی نے ایک شخص کو کوڑوں سے مارا، تو انہوں نے مضروب یعنی جس کو مارا گیا تھا اس سے اپنے اردلی کو کوڑے لگوائے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک خاندان کے ایک شخص نے کسی پر کچھ ناروا ظلم کیا تو شریح نے اس کو ایک ستون میں بندھوا دیا۔ جب وہ فیصلہ کر کے اٹھے تو اس شخص نے کچھ کہنا چاہا تو شریح نے کہا کہ مجھ سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں نے تم کو نہیں قید کیا ہے بلکہ حق نے قید کیا ہے، یعنی اپنے خاندان والے کی بات نہ سنی۔ یہ بہت غیر معمولی ہمیں آج لگ رہے ہیں نمونے، اور اس سے بڑھ کر بھی قاضی شریح کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن کو ہم آج سوچ بھی نہیں سکتے۔
ان کے ایک بیٹے اور بعض دوسرے اشخاص کے درمیان کسی حق کے بارے میں جھگڑا ہوا۔ بیٹے نے ان سے واقعات بتا کر پوچھا کہ اگر میرا حق نکلتا ہو اور مقدمے میں کامیابی کی امید ہو تو دعویٰ کروں ورنہ خاموش رہوں۔ شریح نے مقدمے کی نوعیت پر غور کر کے دعویٰ کرنے کا مشورہ دے دیا، لیکن جب مقدمہ ان کے سامنے پیش آیا تو بیٹے کے خلاف فیصلہ کر دیا، اور فیصلہ دے کر جب واپس آئے تو لڑکے نے کہا اگر میں پہلے آپ سے مشورہ نہ کرتا تو مجھے آپ سے شکایت نہ ہوتی، لیکن مشورہ دینے کے بعد تو آپ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ شریح نے جواب دیا اے میرے جان، تو مجھے ان لوگوں کے جیسے روئے زمین بھر کے آدمیوں سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اللہ مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب تو نے مجھ سے مشورہ کیا تو مقدمہ دیکھنے کے بعد مجھے ان لوگوں کا حق نظر آیا۔ اگر میں اس وقت تجھ سے اس کو ظاہر کر دیتا تو ان سے صلح کر لیتا اور ان لوگوں کے حق کو ضائع کر دیتا، ان لوگوں کا حق ضائع ہو جاتا۔ تو ہی ٹک ہم ٹو کورٹ، اور وہاں پہ اپنے بیٹے سے ان کا حق دلوا دیا۔ علامہ ابن سیرین کا بیان ہے کہ شریح کو جب ثبوت کے گواہ مشکوک نظر آتے مگر ان کی ظاہری صداقت پر کوئی گرفت نہ ہو سکتی تو وہ پہلے گواہوں سے کہتے کہ میں نے تم کو طلب نہیں کیا، اگر تم واپس جانا چاہو تو میں تم کو نہیں روکوں گا، تمہاری شہادت پر اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا، تمہاری شہادت سے میرا دامن محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن تم بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر گواہ سمجھانے سے باز نہ آتا تو مجبوراً اس کی گواہی پر فیصلہ کر دیتے کہ مجھ کو یقین ہے کہ تم اس معاملے میں ظالم ہو، یعنی جھوٹی گواہی دے رہے ہو، مگر میں اپنے خیال اور گمان پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو جب آپ کورٹ میں چلے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو بس بالکل لیگیلٹیز اور ٹیکنیکلٹیز پہ آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ ثبوت کے مطابق فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں۔ مگر یہ حقیقت اپنی جگہ پر ہے کہ جو چیز اللہ نے تم پر حرام کی ہے میرا فیصلہ اسے حلال نہیں کر سکتا۔ ابن ابی شیبہ کا بیان ہے کہ قاضی شریح نے عزیز کے مقابلے میں یعنی رشتہ دار کے مقابلے میں رشتہ دار کی شہادت ناقابل اعتبار قرار دی تھی، حالانکہ اس میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ قانون بنا دیا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے متعلق، باپ کی شہادت بیٹے کے متعلق، شوہر اور بیوی کی آپس میں شہادت یعنی گواہی، غلام اور آقا کی آپس میں گواہی، تو یہ جو ہے یہ آجر اور اجیر کی گواہی، آجر اور اجیر یعنی مزدور اور اجرت دینے والا، ان کی آپس میں گواہیاں قبول نہیں ہوتیں، اور اس بنیاد پر انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے حق میں حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کو مسترد کر دیا تھا۔ آپ دیکھیں، اور اس کے بدلے میں علی ان کو عقد العرب کہہ رہے ہیں، اور حالانکہ علی حق پر تھے۔ اسی واقعے کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ جو پوری واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ اس کے بعد جو وہ غیر مسلم تھا یہودی وہ مسلمان ہو گیا تھا، کہ جہاں اتنا انصاف ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کہیں گر پڑی اور ایک ذمی کے ہاتھ لگی، تو علی رضی اللہ عنہ نے شریح کی عدالت میں دعویٰ کیا۔ شریح نے ذمی سے پوچھا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا میری ملکیت کا ثبوت یہ ہے کہ زرہ میرے قبضے میں ہے، یعنی میرے قبضے میں ہے تو میری ہے۔ شریح نے علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس اس کی کوئی گواہی ہے کہ زرہ گر گئی تھی؟ تو انہوں نے اپنے بیٹے حسن اور اپنے غلام قمبر کو شہادت میں پیش کیا۔ شریح نے قمبر کی شہادت کہا کہ میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن حسن کی مسترد کرتا ہوں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ نے یہ نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ تو شریح نے کہا سنا ہے، لیکن میں باپ کے مقابلے میں لڑکے کی گواہی کو معتبر نہیں سمجھتا۔ اس فیصلے کو علی رضی اللہ عنہ نے تسلیم کر لیا اور زرہ یہودی کے پاس رہنے دی۔ اس واقعے کا یہودی پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے خود اقرار کر لیا کہ زرہ آپ ہی کی ہے اور تمہارا دین سچا ہے۔ مسلمانوں کا قاضی امیر المومنین کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ یہ اس موقع کی بات ہے جب علی امیر المومنین تھے رضی اللہ عنہ، اور وہ بلا چونو چراں امیر المومنین جو ہے وہ مان جاتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، اور علی رضی اللہ عنہ کو اس کے اسلام سے اتنی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یادگار میں وہ زرہ اس کو تحفے میں دے دی۔ سبحان اللہ، کیا یہ واقعات ہیں! کوئی ان کی آج آپ کو کوئی دور دور تک ان کی کوئی ایک شبیہ تک نظر نہیں آتی۔
جسٹس کارنیلیس کے بارے میں لکھا ہوا تھا، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ وہ آربیٹریشن بھی کرواتے تھے نا، یعنی جیسے کئی فارمز ہوتی ہیں نا جن کی پھر یہ ثالثی کرتے ہیں یا کوئی ان کے آپس میں کوئی جھگڑے ہوں، یا تو اس آربیٹریشن کے ظاہر ہے ان کو پھر پیسے ملتے تھے. تو جب اینڈ میں آ کر ان کے جتنے آرز انہوں نے شروع میں بتائے ہوتے تھے کہ مجھے اتنے گھنٹے لگیں گے، اتنے گھنٹوں کا جب کر لیتے تھے تو ان کے پیسے آ جاتے تھے. تو پھر ان گھنٹوں میں سے وہ پیسے کٹواتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں واش روم گیا، میں نے اٹھ کے فون کال سنی، تو یہ ان کے بارے میں آتا ہے. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی، بہرحال نان مسلمز میں بھی دیانت بہت، بلکہ بعض اوقات تو زیادہ نظر آتی ہے. قاضی شریح سے پہلے اسلامی عدالت میں خفیہ تحقیق کرنے کا طریقہ رائج نہیں تھا. سب سے پہلے اس کو شریح نے جاری کیا، یعنی کوئی ایسا کیس کہ جس میں آپ کو تھوڑا سا سیکریٹو ہو کر کچھ تحقیقات کرنی پڑیں. تو چونکہ یہ نئی بات تھی اس لیے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ تم نے یہ بدعت کیوں جاری کی. تو انہوں نے جواب دیا کہ جب لوگوں نے نئی باتیں جاری کیں تو میں نے بھی نئی بات جاری کی، یعنی جب نئے جرائم ہونے لگے تو مجھ کو بھی نئے طریقے اختیار کرنے پڑے جرائم کو پکڑنے کے لیے یا کوئی ثبوت حاصل کرنے کے لیے. ثبوت کو قسم سے زیادہ اہم سمجھتے تھے. ایک طرف کسی نے حلف اٹھایا، قسم اٹھائی ہے، دوسری طرف ثبوت ہے، تو وہ ثبوت کو زیادہ اہم سمجھتے تھے. اور ایسے میں کسی کا تنہا حلف جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، بلکہ ثبوت کے ساتھ قسم لیتے تھے. ایک مقدمے میں ایک مدعی نے اپنے فریق سے قسم لے لی، قسم لینے کے بعد اس کے خلاف ثبوت پیش کیا تو شرع نے کہا کہ عادل ثبوت جھوٹی قسم سے زیادہ معتبر ہے. اور اہل مقدمہ کو صفائی اور ثبوت کا بہت موقع دیتے تھے، اس بات کا بہت لحاظ رکھتے تھے کہ ثبوت پیش کرنے کا سب کو موقع ملے، اور کوئی فریقین میں سے کچھ بھی کہنا چاہتا تو اس کو موقع دیتے. احنف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ وہ شرع کی عدالت میں گئے تو کہتے ہیں کہ ایک شخص کے خلاف شرع نے فیصلہ دیا. تو اس شخص نے کہا آپ جلدی نہ کیجئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. شرع نے اسے موقع دیا. جب وہ کہہ چکا تو شرع نے کہا میں چھوڑ دوں، تم نے بہت فضول باتیں کیں، تم نے جو کچھ کہا ہے اس پر ثبوت پیش کرو. یعنی یہ میں چھوڑ دوں کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، لیکن بہرحال یہ کہ اب جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا ثبوت بھی دو، جو کچھ تم نے کہا ہے. خود اپنے فیصلے کے خلاف اپیل سننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. چنانچہ کہا کرتے کہ جو شخص میرے فیصلے کے خلاف دعویٰ کرے تو میرا فیصلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک مدعی اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر دے. حق بہرحال میرے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ حق ہے. غیر جانبدار، جیسے اپنے بیٹے کا بھی آپ نے دیکھا اس کے حوالے سے کس قدر غیر جانبدار تھے. کوئی کسی فریق کے ساتھ رعایت نہیں کرتے تھے، نہ کسی فریق سے جرح میں کمی کرتے تھے اور نہ کسی فریق کو کوئی پوائنٹ بتاتے تھے. مقدمات میں پوری رازداری سے کام لیتے تھے اور اس کی روداد کسی پر بھی ظاہر نہ کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے اپنے ایک مقدمے کے سلسلے میں کچھ پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم چاہتے ہو میں تم کو تمہارے فریق پر بھڑکاؤں. یعنی کتنا ضروری ہے نا. آپ دیکھیں ہر کوئی، آپ عدالت میں قاضی نہیں ہیں، لیکن آپ چاہے اپنی اولاد دو بچوں میں ایک کوئی کرنا ہے، آپ نے کتنا ہوتا ہے نا انصاف کے مواقع جو ہمارے زندگیوں میں آتے ہیں. آپ ٹیچر ہیں، آپ ایڈمن میں ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، تو انصاف کے تقاضے کہاں کہاں اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. مقدمات میں خاندانی رواج کو قبول نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ چند غزالوں نے ایک مقدمہ دائر کیا اور ان میں سے بعض نے کہا کہ اس مقابلے میں، غزل میں مقابلہ کرنے والے، ہمارا خاندانی دستور یہ رہا ہے. شرع نے کہا تمہارے خاندانی دستور تمہارے گھر تک ہیں. یعنی جب قانون میں آپ آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنے رسم و رواج ایک سائڈ پہ کرنے اور آپ کو پھر قانون کے سٹرکچر کے تحت اپنی ساری کرنی ہے، فیصلے کروانے ہیں. اہل مقدمہ کے خلاف دلالوں کے سخت مخالف تھے. دلالی یہی ہوتا ہے نا کہ ٹاؤٹس ہوتے ہیں، کوئی جھوٹی گواہی دینے والے
یا کوئی اپنا بیچ میں سے مطلب نکالنے کے لیے کوئی حقائق کو چینج کرنا، یا کوئی واللہ عالم کس کس قسم کی وہ پھر بیچ میں شوشے چھوڑتے رہتے ہیں، تو ان کو اپنی عدالتوں سے نکلوا دیا کرتے تھے اور لوگوں کو ان سے بچنے کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ رشوت میں انتہائی احتیاط کیا کرتے تھے، اور رشوت سے کوئی زمانہ بھی خالی نہیں رہا۔ اس وقت آج کے دور میں رشوت کی شکل جو ہے نا وہ بدل گئی ہے، تحفے تحائف کی شکل میں۔ ویسے ہی اپنے یعنی انسان اپنے کسی گزرے ہوئے بزرگ کی کبھی کو بات یاد آ جاتی ہے۔ میرے والد ایک مرتبہ کسی پوسٹ پہ تھے، تو وہ گئے ہوئے تھے دفتر، اور ہم چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے بھی نہیں تھے، تو میرے والد گھر آئے نا تو ایک ایکویریم آیا پڑا تھا، ریسیپشن میں پڑا ہوا تھا، اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں نا، ہاں باجی کو کسی نے ایکویریم دیا ہے، اور مطلب ہمیں کوئی نہیں، وہ اندر انٹر ہوئے، ایکویریم کو دیکھا، اسے اٹھا کے باہر رکھو۔ اسی وقت انہیں سمجھ آ گئی کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، اس کو فون کروایا اور اس کو کہا کہ یہ پڑا ہوا تمہارا، اپنا اٹھا کے واپس لے جاؤ۔ تو ایک اور وقت تھا کہ جب انہوں نے کوئی گورنمنٹ کے لیے کوئی بہت سینسٹیو کسی معاملے کے لیے کوئی زمین پرچیز کرنی تھی، تو ایسے میں وہ پھر کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ لین دین کا معاملہ کریں، جن لوگوں سے پرچیز کرنی تھی تو ہماری زمین کی قیمت ذرا آپ زیادہ لگا دیں۔ تو ان دنوں میں گھر آتے تھے تو کہتے تھے کہ آج مجھے یہ آفر ہوا ہے، اور پھر کہتے تھے کہ جہاں میں جاتا ہوں نا، جن کے ہاں میں یہ نیگوسیشن گورنمنٹ کی طرف سے کرنے جاتا ہوں، وہ مجھے چائے آفر کرتے ہیں تو میں چائے کی پیالی وہاں نہیں پیتا، کہ کہیں ان کا میرے اوپر چائے کی پیالی کا بھی احسان نہ ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے اور ان کو درگزر فرمائے۔ ان کی کوتاہیوں اور کمیوں سے ہر انسان کمزوریوں کا بھی مجموعہ ہوتا ہے، لیکن ویسے ہی ایک ان کے ذکر خیر کے لیے اور ان کی دعا کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے میرے ذہن میں ان کی ایک بات آ گئی۔ بہرحال ہر کوئی جو ہے وہ فیلیبل ہے سوائے انبیاء کرام کے۔ تو مہذب دور میں یہ تحائف کا شکل اختیار کر گئی ہے، جس سے بچنا مشکل ہے، اس لیے شرح ہدیہ تو قبول کرتے، لیکن رشوت سے محفوظ رہنے کے لیے فوراً اس کا بدل دے دیا کرتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کسی نے رشوت کے طور پر اگر ایکویریم بھیج دیا ہے تو اس سے زیادہ بڑا ایکویریم بھی بھیجا جا سکتا تھا، اور یا پھر وہی چیز جو ہے وہ واپس کر دی جائے، تو پھر وہ بات نہیں رہتی نا، پھر کسی کا آپ کے اوپر کوئی احسان تو نہیں رہتا، پھر دینے والا اگلی دفعہ دینے سے پہلے سوچے گا۔ اور جب گھر سے عدالت جانے لگتے تو یہ کلمات کہتے کہ عنقریب ظالم اس حصے کو جان لے گا جو اس نے کم کیا ہے، اور ظالم کو سزا کا اور مظلوم کو مدد کا انتظار کرنا چاہیے۔ بھوک اور غصے کی حالت میں مقدمہ نہ کرتے تھے اور عدالت سے اٹھ جاتے تھے۔ اچھا، عموماً عدالت کے حکام عوام الناس کو خوش نہیں رکھ سکتے، اور عام حالات میں ان کے فیصلوں سے کسی نہ کسی جماعت کو شکایت ضرور رہتی ہے، لیکن قاضی شرح کے فیصلوں سے پبلک بہت مطمئن رہتی تھی۔ جابر بن زیاد کا بیان ہے کہ شرح ہمارے یہاں بصرہ میں تقریباً 1 سال تک قاضی رہے۔ اس قلیل مدت میں انہوں نے ایسی بے مثال فیصلے کیے کہ ان کے پہلے اور بعد کی تاریخ میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ان کے فیصلے علمی درس ہوا کرتے تھے، معلومات سے بھرے ہوئے، اور ان کی عدالت فقہاء کی درس گاہ بن چکی تھی۔ بڑے بڑے علماء فقہی واقفیت حاصل کرنے کے لیے ان کے فیصلے سننے کو آتے تھے۔ مکحول خود بہت بڑے عالم تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں چند مہینے تک شرح کی عدالت میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جاتا رہا۔ میں ان سے کچھ پوچھتا نہ تھا، ان کے فیصلے میری معلومات کے لیے کافی ہوتے تھے۔ یعنی فیصلے ہی سے سمجھ آ جاتی تھی کہ یہاں فقہ کا کون سا اصول انہوں نے اپنایا ہے۔ عموماً ظاہری حالت سے دھوکہ نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک مرد پر استغاثہ دائر کیا اور عدالت میں آ کر زار و قطار رونے لگی، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا رونا ہوتا ہے۔ امام شابی بھی موجود تھے، تو انہوں نے شرح سے کہا یہ عورت مظلوم معلوم ہوتی ہے، تو شرح نے کہا رونا مظلومیت کا ثبوت نہیں ہے۔ برادران یوسف بھی باپ کے پاس روتے ہوئے ہی آئے تھے۔ کسی بات کا ثبوت پیش کرے گی
آبجیکٹو، جیسے استاذہ ہمیں ہمیشہ کہتی ہیں نا، کول ہیڈڈ اور ڈرائی آئیڈ رہ کر بات کیا کریں، اور بڑے پورے طریقے کے ساتھ بات کیا کریں، اور جذباتی ہو کر اور اپنے رونے کا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کر کے اس سے دوسرے کو خاموش نہیں کروانا چاہیے۔ علمی کمالات کے ساتھ وہ فضائل اور اخلاق سے بھی آراستہ تھے، بہت دیندار اور عبادت گزار تھے۔ قضاء کی ذمہ داریوں اور مشغولیتوں کے باوجود ان کا بہت سا وقت عبادت میں گزرتا تھا۔ ان کے غلام ابو طلحہ کا بیان ہے کہ جب وہ صبح کی نماز پڑھ کر واپس آتے تو گھر کے دروازے بند کر کے تقریباً آدھا دن نوافل میں مشغول رہتے تھے۔ سلام میں سبقت کرتے، تباً نہایت خوش اخلاق تھے اور عاجز مزاج تھے، منکسر المزاج تھے۔ سلام میں پہل کرتے۔ قاسم کا بیان ہے کہ کوئی شخص سلام میں شرح پر سبقت نہیں کر سکتا تھا۔ عیسیٰ بن حارث کا بیان ہے کہ میں ہمیشہ سبقت کرنے کی کوشش کرتا لیکن وہ سلام پہلے کر دیتے تھے۔ میرا ان کا اکثر راستے میں سامنا ہوتا تھا، میں اس انتظار میں رہتا کہ اب سلام کروں کہ اتنے میں وہ قریب پہنچ کر السلام علیکم کہہ دیتے۔ فتنہ سے کنارہ کشی اختیار رکھتے، فساد کو بہت ناپسند کرتے، اور عبد الملک اور ابن زبیر کا ہنگامہ جو برسوں جاری رہا، جس کی لپیٹ سے بہت کم لوگ محفوظ رہ سکے، اس میں بھی شرح نے اپنا دامن بچا کے رکھا اور چند سالوں کے لیے مستعفی ہو گئے، اور بالکل اس فتنے سے بے تعلقی کا ایک اظہار کرتے، یعنی اس کے اوپر کامنٹ بھی نہیں کرتے تھے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے نا، کامنٹ نہ کرنا۔ دوسروں کی راحت کا بہت خیال رکھتے تھے، کسی کو ادنا سی تکلیف دینا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اپنے گھر کے تمام پر نالے گھر کے اندر رکھتے تھے، اندر گراتے تھے کہ اس کے پانی سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس معاملے میں اتنے مبالغے سے کام لیتے کہ اگر ان کے گھر میں کوئی موت ہوتی تو دوسروں کی زحمت کے خیال سے کسی کو خبر نہ دیتے اور راتوں رات دفن کر دیتے۔ اگر کوئی شخص مریض کی حالت پوچھتا تو کہہ دیتے اب سکون ہے۔ اپنے بیٹوں تک کو انہوں نے بغیر اطلاع دیے ہوئے دفن کیا۔ ان کی ظرافت اور خوش طبعی کے بارے میں کہا جاتا ہے کان رجلاً مزاحاً، یعنی کبھی کبھی سنجیدہ مواقع پر بھی ظرافت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عدی بن ارطاح نے ان کے سامنے ایک دعویٰ پیش کیا تو دونوں میں یہ گفتگو ہوئی۔ عدی نے کہا میں آپ کے سامنے کچھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شرح فرمائیے میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ عدی میں شام کا رہنے والا ہوں۔ شرح نے کہا اتنے دور دراز مقام کے؟ عدی نے کہا میں نے آپ کے یہاں شادی کی ہے۔ شرح نے کہا ابا الوفاء والبنین، یعنی شادی مبارک ہو، یعنی آپ کی شادی چلے بھی اور آپ کو اللہ بیٹے بھی دے۔ عدی میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ شرح شوہر اپنی بیوی کا حقدار اور مختار ہے۔ عدی لیکن اس نے اپنے گھر میں رہنے کی شرط کر لی تھی۔ شرح تو پھر شرط پوری کرنی چاہیے۔ عدی آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ شرح فیصلہ کر دیا۔ عدی کس کے خلاف؟ شرح تمہاری ماں کے بیٹے کے خلاف۔ تو عدی نے کہا کس کی گواہی پر؟ شرح نے کہا تمہارے ماموں کی بہن کے بیٹے کی گواہی پر، یعنی خود تمہاری اپنی گواہی، کیونکہ عدی نے خود اقرار کیا تھا کہ بیوی سے گھر میں رہنے کی شرط کر لی تھی، ادھر ہی رہنے کی شرط کر لی تھی۔ تو یہ ان کے کیسی حاضر دماغی ہے، کیسے انہوں نے رشتہ دور کا جو ہے وہ جوڑ کے اسی بندے کے اوپر لگایا۔ ایک مرتبہ ایک بدوی نے ان سے پوچھا کہ تم کس خاندان سے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ نے اسلام کے انعام سے نوازا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ اعرابی ان کے پاس سے چلا گیا اور لوگوں سے کہا اللہ کی قسم تمہارا قاضی اپنا خاندان بھی نہیں جانتا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ کو ایک غلام کے پاس بھیج دیا، کیونکہ عموماً غلام یا وہ لوگ جن کا کوئی قابل ذکر نسب نہیں ہوتا تھا تو وہ اسلام کی طرف اپنا انتساب کرتے تھے۔ تو کوئی کمپلیکسز نہیں تھے نا کہ میں بتاؤں میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا، ہمارے جد امجد کون تھے، کہاں سے آئے تھے، اور انہی کے قصیدے جو ہیں پڑھتے رہنا۔ ان میں اور ابن زیاد میں سخت اختلاف تھا۔ جانتے ہیں ابن زیاد کون ہے؟ یزید کا بھیجا ہوا گورنر جس نے حسین رضی اللہ عنہ کی ایک بھی بات ماننے سے انکار کیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ طاعون میں مبتلا ہوا تو
اس کا اثر جو ہے وہ اس کے داہنے ہاتھ پر زیادہ تھا. طبیبوں نے دانا ہاتھ کٹوانے کا مشورہ دیا تو شریح سے اس نے مشورہ کیا تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا. تو ان سے کچھ ان کے مشورے اور کچھ خوف سے اس نے ہاتھ نہ کٹوایا اور پھر اسی کے نتیجے یہ نکلا کہ وہ مر گیا. وہی کنٹیجسنس جو ہے نا وہ پھیلی. تو لوگوں نے شریح کو بڑی ملامت کی کہ تم نے محض دشمنی کی وجہ سے ہاتھ نہیں کٹوانے دیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ مشیر امین ہوتا ہے، اس لیے اگر مجھے اس کی خیر خواہی کا خیال نہ ہوتا تو میں یہ چاہتا کہ ایک دن اس کا ہاتھ کاٹا جائے، ایک دن پاؤں کاٹا جائے. اسی طرح سے روزانہ اس کے تمام اعضاء جوڑ اور بند کاٹ کر الگ کر دیے جائیں. یعنی موت تو آنی تھی، چاہے اس کا ہاتھ کٹتا چاہے نہ کٹتا. انہوں نے کہا اب تم رہنے دو. ورنہ دل میں کیا تھا کہ روز تمہیں کنٹیجسنس تمہاری کبھی بائیں ہاتھ میں آئے، کبھی دائیں میں آئے، کبھی ٹانگ میں آئے، پھر دوسری میں آئے اور تم کٹواتے رہو اور کٹ کے تم مر جاؤ. انجام یہی ہوئے ہیں ان لوگوں کے بالآخر. ایک مرتبہ ان کی عدالت میں ایک شخص نے ایک گواہ کو جس کا نام ربیہ تھا پکارا. اس نے کوئی جواب نہ دیا. اس کی خاموشی پر پکارنے والے نے جھلا کر دوبارہ کافر کہہ کر پکارا. اس خطاب پر وہ بول اٹھا. شریح نے اس پر ازراہ مذاق الزام لگایا کہ تم نے کفر کا اقرار کر لیا، اس لیے اب تمہاری گواہی قبول نہیں کی جا سکتی. پھر بالآخر پہلے تو درمیان میں کچھ سالوں کے لیے مستعفی ہوئے ہیں عبد الملک اور ابن زبیر کے ادوار میں. پھر اس کے بعد جو اولڈ ایج ہے اس کی وجہ سے بھی مستعفی ہو گئے تھے اور عمر مبارک ان کی 100 سال سے اوپر تک گئی ہے. اور انہوں نے وصیت کی کہ ان کی بغلی قبر کھودی جائے جس کو لحد کہا جاتا ہے. جنازے کی اطلاع کسی کو نہ دی جائے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ علامہ البانی نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ کیونکہ لوگ پھر اطلاع جب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ رکیں ہم پہنچیں تو پھر ہو جنازہ. تو وہ ایک سنت وہ کہ فوراً دفن ہو جائے بندہ تو وہ فلفل کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ نوحہ نہ کیا جائے. جنازے کو آہستہ آہستہ لے جایا جائے. قبر پر چادر نہ ڈالی جائے. ان وصایا کے بعد انتقال ہوا اور وفات میں 2 ڈیٹس آتی ہیں 76 یا 79 ہجری اور اس میں سے کسی سن میں انتقال ہوا ہے. اور شریح اطلس تھے. اطلس اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پیدائشی طور پر داڑھی منہ چبھتی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے چہرے پر داڑھی مونچھ نہیں تھی اور تنخواہ ان کی 500 ماہوار تھی. یعنی ہیوی تنخواہ تھی، بہت زیادہ تنخواہ تھی. اس زمانے کے اعتبار سے یہ بہت زیادہ ہے. درہم یا واللہ عالم یہ مجھے پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں ان سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئکلی اگر آپ لوگ کوئی ریفلیکشن دینا چاہیں تو آپ 5 منٹ ہم کر سکتے ہیں. آج کے دور میں اس طرح کے تو قاضی کبھی نظر نہیں آئے، لیکن جو جسٹس کارنیلیس سے تو فوت ہو چکے ہیں. ہاں جتنے بھی میں نے جو دیکھے ان کی ویڈیوز جس میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں وہ اتنے زبردست ہوتے تھے، لٹرلی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. جس میں بھی بات کر رہے ہوتے تھے اور اگلے کی نا بیک گراؤنڈ پوری دیکھتے تھے کس وجہ سے اس سے یہ کام ہوا ہے اور پھر اس کی مدد بھی کرتے تھے. اس کے بعد ان کا فیصلہ اتنا اچھا کرتے تھے جو مطلب مجھے وہ قرآن کو سنا ہی لگتا تھا. اور لٹرلی ان کے فیصلے دیکھنے والے ہیں اگر آپ دیکھیں تو واقعی اس پہ بڑا ہوتا ہے. مجھے رشک آتا ہے. میں کہتی تھی ہمارے کیوں نہیں قاضی ایسے اس طرح بات کیوں نہیں کرتے ہیں، اس طرح کے انصاف کیوں نہیں آنے سکتا. مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جیسے حقوق ملنا ہر ایک کا کتنا ضروری ہے. جو آج کل فیمنسٹ موومنٹ ہے وہ اسی وجہ سے کہ عورتوں کو پہلے حقوق نہیں ملے. آپریشن بہت ہی پہلے. ہاں ہمارے معاشرے میں کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ عورت قربانی دے اور اپنا حق چھوڑ دے. یہاں پہ جیسے حضرت علی حضرت عمر وہ اتنے نیک لوگ تھے، وہ اپنا حق مانگنے کے لیے وہ کورٹ تک پہنچے تھے. ہاں بالکل بالکل. جانا کوئی غلط کام، جانا غلط نہیں ہوتا. ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اور پھر اس کا ریئیکشن ہی تھا نا یہ فیمنزم. بالکل. اور اس کے ریئیکشن میں جو ایک اور ایکسٹریم موومنٹ ریڈ پل موومنٹ کے نام سے آ رہی ہے مردوں کی طرف سے، وہ بڑی اگریسو قسم کی موومنٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو اتنا دبا دو یا تشدد کے لیول تک وہ چلا جاتا ہے. کیونکہ آپ پتہ ہی جو ہمارا یہ جو نان نفقے دینے والا اور خلا اور طلاق کو ایک کر دینے والا سارا ہے نا، یہ وہ جو کانسیپٹ ہے نا ویسٹ کا ایلیمنی کا، یہ اس کی طرف جا رہی ہے ساری چیز.
وہ ایکسٹریم جب آپ ہاں رکھتے نہیں حق نہیں دیتے نا تو یہ ایکسٹریمز پہ آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور کوئی جن کے خلاف جاتے تھے نا، جن کے خلاف مقدمے ہوتے تھے، وہ بھی ان کے اگینسٹ نہیں ہوئے، وہ بھی ان کے اگینسٹ نہیں ہوئے. لگتا ہے ان کا بات کرنے کا انداز اتنا پیارا اور اتنا اچھا سا ہوتا تھا. ہاں اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ بیٹے کے بھی خلاف یہ کر لیتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں. پھر سنیے ایک پاس میں. یہ تو میں سوچ رہی تھی کہ ایسے ہم لوگ اتنے عرصے بعد بھی آج محسوس کرتے ہیں کاش ہم نے حضور کی ملاقات کی ہوتی. تو یہ ان کے زمانے میں اسلام کو دور کیا ہے ان سے ان کی ملاقات. ہاں لیکن آپ کو کہیں کوئی کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا تو اس طرح کی کوئی چیز، کوئی حسرت نہیں ملتی. یہ آپ دیکھیں کہ بیسیکلی تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا اس کے اوپر ہے نا. بارک اللہ فیکم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.